السلام علیکم۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، پاکستان کی اقتصادی اور معاشی صورتحال اور پاکستان کے اندر موجود سیاسی جماعتوں کے اپنے داخلی معاملات، تینوں کے اوپر آج ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ دہشت گردی میں بہت تیزی آئی ہے اور خاص طور پر افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ خرابی کی جانب جانا شروع ہو گئے۔ جو بظاہر ایک تاثر موجود یہ ہے کہ عمران خان نے آخری سال ڈیڑھ سال میں اس ایشو کے اوپر توجہ نہیں رکھی اور ان کا سافٹ کارنر موجود تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بات چیت کے ذریعے حل نکل آئے، ان لوگوں کو بھی یہاں آباد کر دیں، اور وہ پبلکلی اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ وہ جو ڈائریکشن سیٹ کی تھی آپریشن ضرب عضب نے، وہ درمیان میں ہم نے کہیں اپنا فوکس لوز کر دیا اور یہ لوگ دوبارہ یہاں آئے اور دوبارہ ایک ٹولیوں کی شکل میں انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا، بھتہ وصولی کرنا شروع کر دی۔ مختلف جگہوں پہ سوسائڈ اٹیک، 14 سوسائڈ اٹیک ہوئے، 14واں سوسائڈ اٹیک ہے، اور سوسائڈ اٹیکر کی تفصیل سیکورٹی کے اداروں کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں کہ اس کا اوریجن کہاں سے تھا، کہاں سے آیا۔ 500 سے زیادہ حملے ہوئے ایک سال کے اندر۔ عمران خان نے آج تقریر کی، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، مریم نواز نے تقریر کی اور آغاز کیا، انہوں نے بھی اپنی کیمپین کا، انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی۔ دونوں کو میں ڈسکس کروں گا، لیکن کچھ نکات شروع میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بنیاد عمران خان نے رکھی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ دونوں ان کے ساتھ تھے۔ تو میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ تینوں کو اس میں پاکستانی قوم کو جواب دینا چاہیے کہ کہاں لیپسز ہوئے اور کیوں پاکستان میں دہشت گردی بڑھی۔ 3 ہی لوگ فیصلہ لینے والے تھے، باقی کوئی اس میں شامل نہیں تھا۔ تو عمران خان پبلکلی اس کا پرچار کرتے تھے، باقی 2 پبلکلی بول نہیں سکتے کیونکہ دونوں یونیفارم میں تھے۔ تو تینوں کا جواب بنتا ہے پاکستانی قوم کو سچائی بتائیں۔ سنگین جرائم میں ملوث 261 افراد کو خیبر پختونخوا کی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ کیوں رہا کیا گیا اور ان میں سے کتنے لوگوں نے دوبارہ دہشت گردی، ان میں سے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جن کو جیٹ بلیک ٹیررسٹ یہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے کہتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوبارہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوئے اور مختلف جگہ کے اندر جو لوگوں کی جانیں گئی اس کے ذمہ دار ٹھہرے۔ کسی کو اس پہ پکڑنا چاہیے نا۔ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم تو یہی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں دوبارہ تباہی آئی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان لوگوں کو پکڑیں جن کے نتیجے میں یہ تباہی آئی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث 100 افراد کو معافی دی گئی، اور یہ معافی کس نے دی؟ ظاہر اس وقت کی حکومت تھی، اسی نے دی۔ 2 بڑے نام تھے، ایک مسلم خان کا اور ایک محمود کا۔ محمود کو کہا جاتا ہے جو چائنیز انجینئر کے اوپر دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی، اس کے اندر بھی اس کا ملوث تھا۔ ان کو کس نے رہا کیا؟ کچھ لوگ پاکستان کے عوام کو آپ سچائی بتائیں، آپ کیسے فیصلہ ایسے کر سکتے ہیں؟ آئی ایس آئی نے کس کی ہدایت کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے؟ آج مریم نے اپنی تقریر کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ہوٹل کے اندر وہ کعوہ یا چائے کون پی رہا تھا؟ جنرل فیض گئے تھے کابل میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اور وہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کل پروگرام میں ان کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی سنوایا، تو وہ سب ٹھیک ہے، تو اب سب ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنے اور تربیت دینے سے کس نے روکا تھا؟ یہ عمران خان کے پاس پورا موقع تھا، 10 سال سے ان کے پاس حکومت تھی۔ کون سی ایسی قوت تھی جو ان کو روک رہی تھی کہ آپ مضبوط نہ کریں خیبر پختونخوا کی پولیس کو یا سی ٹی ڈی کے محکمے کو؟ یہ کر لیتے تو لوگوں کی جانیں بچا سکتے تھے۔ 100 سے زائد جانیں ایک ہی واقعے کے اندر گئی ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، 550واں واقعہ ہے۔ تو کچھ میرے خیال میں لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ اگر مٹی ڈال کے آگے جائیں گے تو یہ غلطی ہوگی شہباز شریف کی بھی اور موجودہ آرمی چیف کی بھی۔ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی وہ بھی کریں اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ بھی کریں، آرمی چیف بھی کریں اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کریں۔ کہاں لیپسز ہوئے، پالیسی میں فیلئر کہاں تھی، کہاں خامی تھی، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آگے جانے کا راستہ ڈھونڈیں، پھر راستہ صحیح ملے گا۔ مریم نواز کی تقریر کی طرف آتے ہیں۔ مریم نواز نے 5 کے ٹولے کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا کچھ دنوں سے کچھ رپورٹر سے جو اطلاعات مل رہی تھیں اس میں بڑا ایک کلیئرلی ایک میسج مل رہا تھا کہ کیمپین شروع کریں گی مریم نواز تو وہ جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو، عمران خان کو اور ان سارے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو آج انہوں نے 5 کا ٹولہ کہہ کے اس کا آغاز کر دیا۔ سنیں انہی کے جملے سے کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے 4 سال جس گروہ نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، جو عمران اور اس کے سہولت کار تھے جن کو میں کہتی ہوں 5 کا ٹولہ، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ڈیم والا بابا ہو یا وہ عمران ہو یا عمران کی 2 بے ساکھیاں ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سب اپنے انجام کو پہنچے۔ 5 مل کر، کوئی ہیرے کی انگوٹھیاں لے رہا تھا، کوئی پلاٹ لے رہا تھا، کوئی زمینوں میں پیسے بنا رہا تھا، کوئی دبئی پیسے بھیج رہا تھا، اور کسی نے چکوال میں کئی 100 کنال کا گھر بنا لیا۔ سوچو اگر وہ 5 کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا رہتا تو اگلے 12 سال میں پاکستان کا کیا حال ہو جاتا۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز جو ہیں ان کے رویے کے اوپر بھی سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے. ماضی کے افتخار چودھری صاحب انہوں نے پیپلز پارٹی کو فکس کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا. ثاقب نثار اور آصف کھوسہ انہوں نے نون لیگ جو ہے اس کو توڑنے میں بھی، کمزور کرنے میں بھی، اور نواز شریف کے نااہلی کا ایک متنازع فیصلہ اس کے اندر بھی بڑا کلیدی کردار ہے ان کا. تو ان کے رویے اور ان فیصلوں کے اوپر سپریم کورٹ کو خود سے دیکھنا چاہیے. کوئی اور تو کر نہیں سکتا یہ کام. کوئی جسٹسز جو سرونگ ہوں ان کے اوپر تو آپ رائے بھی نہیں دے سکتے، لیکن یہ متنازع فیصلے ہیں. اکاؤنٹ ریسیویبل 10,000 کے اوپر پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا گیا. بہت ہی متنازع فیصلہ ہے، اس کا دوبارہ جائزہ لیا جانا ضروری ہے. مریم نواز ایک سٹیپ آگے جاتی ہیں اور وہ دہشت گردی کے واقعات کے اوپر جنرل فیض کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن باقی سارا کچھ انہوں نے کہا. سنیے کیا کہہ رہی ہیں. وہ دہشت گردی آج پاکستان میں جس نے کیوں سر اٹھایا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا وہ دل ہلا دینے والا واقعہ کیوں ہوا؟ یہ جس کو کہتا تھا نا عمران خان کہ میرے ہاتھ ہے یہ، میری آنکھیں ہیں یہ، میرے کان ہیں یہ، تو یہ ہاتھ، آنکھیں اور کان خیبر پختونخوا میں پوسٹڈ تھا. کیوں وہاں پر انہوں نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھول دیے؟ کیوں کہا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، آ جاؤ پاکستان کے اندر؟ اور کیوں خطرناک ترین دہشت گردوں کو رہائی دی؟ اور اگر یہی جو عمران کے ہاتھ، کان اور ناک اور آنکھیں بنا ہوا تھا نا، اگر یہی وہ پاکستان کے ہاتھ، کان اور آنکھیں بنا ہوتا تو آج ملک کو یہ نہ دیکھنا پڑتا. ہاتھ، آنکھیں جس کو کہتا تھا وہ افغانستان میں کھڑا ہو کر کعوہ پی رہا تھا اور کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جب انہوں نے سیاسی جماعت کی باغ ڈور سنبھالی اپنی پیپلز پارٹی کی، تو جو ان کے انکلز تھے وہ انکلز ایک ایک کر کے وہ سائیڈ لائن ہونا شروع ہو گئے اور نئے لوگ محترمہ کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو گئے. اب جب زرداری صاحب آئے ہیں تو شاید محترمہ کے جو بہت سے قریبی لوگ تھے وہ سائیڈ لائن ہو گئے اور زرداری صاحب کے جو قریب لوگ تھے وہ سامنے آ گئے. لیکن یہ سیاسی جماعتیں ایک وراثتی نظام کے تحت آگے چلی ہیں. محترمہ کے بعد زرداری صاحب ایک اس خط کا سہارا لے کر، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے وہ تیاری میں ہیں، اس کے بعد وہی آئیں گے. وہ لوگ جو طویل عرصے سے، جس دن سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی اس دن سے ان کے ساتھ ہیں، شاید ان کو وہ عہدہ یا وہ مقام پارٹی کے اندر نہ مل سکے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک وجہ شاید پارٹی انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں کے اندر جو مین فیسز ہیں ان کی پارٹی کے، اور اس میں سے رائز کون کرتا ہے اس کے اوپر بھی اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی بلاول کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے اور پی ایم ایل این مریم نواز کے اوپر انویسٹ کر رہی ہے. مریم نواز کے اوپر پارٹی ایک طرف انویسٹ بھی کر رہی ہے، دوسری طرف پارٹی کی طرف سے اپنا بیانیہ بنانے کے اندر شاید سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی ایک کو جائے گا تو وہ مریم کو جائے گا. جیل میں بھی کہیں جتنے جلسے جلوس کرنے تھے، جنرل فیض کے ان آفس ہوتے ہوئے بھی ان کا نام لے کر تقریر کرنی تھی تو کسی اور سے زیادہ مریم کو ہی آگے لانا پڑا. ارشد ملک والے واقعے کے اندر بھی انہی کو لایا گیا. تو پارٹی نے ان کو لانچ بھی کیا، پریشر بھی اس نے لیا اور پھر اس کو پاپولیرٹی بھی ملی. ایک طرف تو یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، اس لیے وہ پارٹی کی آئندہ لیڈر کے طور پر ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. یہ وراثتی نظام ہے جو کمزوری کی نشانی دے. ہمارے ہاں ماضی کے اندر ساری مثالیں جو ہیں وہ ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو فیملی پارٹی کو اون کر رہی ہے، بیسیکلی یہ پارٹی میں سیاسی کارکنان اوپر نہیں آتے، مطلب کبھی بھی شاید خواجہ سعد رفیق اس مقام پر نہ پہنچ سکے جہاں مریم نواز کا ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد بیٹا پہنچ جائے. یہ ایک کمزوری ہے اس نظام کے اندر جس کا علاج پاکستان کے عوام ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ سسٹم آگے چلے، کوسچن کریں، لوگ سوال اٹھائیں تو پھر ان کو راستہ بھی ملے گا. لیکن اس کا پاپولیرٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے. پاپولیرٹی شاید پارٹی کے اندر جتنی وہ کمانڈ کر رہی ہیں اس وقت کسی اور کے پاس، کسی اور کے حصے میں وہ ہے نہیں. ماضی کے اندر دو ان کے لیڈرز چودھری نثار علی خان اور خواجہ سعد وہ پبلکلی ایک پوزیشن لے چکے ہیں. پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں آج کے پروگرام کی طرف آتا ہوں. دکھائیے گا. مجھے سوال کیا گیا آپ میاں نواز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں. شہباز شریف کے نیچے کام کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کر سکتا ہوں. ان کا مریم نواز کے نیچے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں کر سکتا. اس میں کون سی غلطی ہے یار؟ ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے. مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے، باس نہیں ہے. 28 سال کا لڑکا 68 سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. 28 سال والا کوئی 68-60 والے کی قیادت کرے اور وہ سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں، یہ خواجہ سعد کے الفاظ ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے منسٹر
آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے کئی پروگراموں میں یہ سوال ڈسکس کیا ہے کہ جو وراثتی نظام ہے یہ شاید ہمارے سیاسی نظام کی سب سے بڑی کمزوری ہے. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے آپ کو آگے جانے کا راستہ نہیں ملے گا. ابھی بھی متفق ہیں؟ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک ہی جواب دیا ہے, آج دوبارہ دے دیں. میں پھر دے دیتا ہوں. یہ آپ پارٹی پہ چھوڑ دیں. وراثت یقیناً آپ کو ایک موقع دیتی ہے. میں خود میرے والد بھی MNA تھے, ان کی وفات کے بعد میں یہاں پہ آیا, تو ایک موقع آپ کو ملتا ہے, پھر آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے. اس لیے وراثت ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ کوالیفیکیشن کی بنیاد نہیں ہو سکتی. کوالیفیکیشن بھی شاید نہ ہو, آپ اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے. میں اس پہ متفق ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ کوالیفیکیشن پارٹی فیصلہ کرتی ہے, پارٹی موقع دیتی ہے. دیکھیں میں اب آگے کیا ہوگا, اگر اس سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے آپ کی جماعت سے میں بدترین مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے عمران خان کے اوپر 4 سال تنقید کی کہ اس نے بزدار کو پنجاب میں لگا دیا تھا. آپ نے پہلے شہباز شریف کو, جن کے اوپر کیسز تھے, ان کو مرکز میں وزیر اعظم لگایا. شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو پنجاب میں, جو میرے خیال میں بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ چیف منسٹر کے لیے انہیں کنسیڈر کیا جائے, ان کو لگایا. آپ کی حکومت نہ گرتی اگر ایک قابل آدمی وہاں بیٹھا ہوتا. دیکھیں اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. یہ وہ وراثتی نظام ہے, یہ وہ کمزوری ہے جو نظر آتی ہے آپ کے. گزارش یہ ہے کہ شہباز صاحب کے اگر کیس تھے, کنوکٹڈ تو نہیں تھے نا, جعلی کیس سڑک پہ بنے ہوئے, میرے اوپر کیس بنے ہوئے. نہیں, شہباز والا کیس جعلی نہیں تھا. یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے؟ وہ پیسہ گھوم کے پاکستان واپس آیا تھا, ٹیکس ایویڈڈ پیسہ تھا. اگر کچھ کیس ہوتا تو 4 سال عمران خان نے اور کوئی کام نہیں کیا. 18 مہینے شہباز صاحب جیل میں رہے ہیں, لیڈر دی اپوزیشن, کوئی ان پہ کیس نہ بن پایا. عمران نے جن اصولوں پہ جیلوں میں لوگوں کو ڈالا تھا نا, آپ کو, مفتاح کو, میں تو پبلکلی کہتا ہوں وہ ظالمانہ کام تھا, اس کی میں کوئی ترجیح نہیں دے رہا. پھر لیکن آپ کی طرف آ جاتا ہوں. لیکن آپ شہباز صاحب کے معاملے میں ایکسیپشن کر لیتے ہیں. نہیں, ان کا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. شہباز صاحب کا وہ 26 ارب کا کیس پیسہ گھما کے لانے کا, ٹیکس ایویڈڈ کا, اور زرداری صاحب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ جینون دونوں کیسز ہیں. آپ کے دور میں شروع ہوا ہوا کیس ہے زرداری صاحب کا. اس کے لیے میں اس لیے ایکسیپشن کرتا ہوں. جس چیز کی ڈاکومنٹس دستیاب ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب جھوٹا ہے؟ آپ کا میں کہتا ہوں نا کہ آپ کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے تھا, پروسیکیوٹ بھی نہیں ہوا. ہونا چاہیے. 4 سال آپ نے حکومت لے کے کیس تو معاف کرا لیا نا, پتہ نہیں حکومت آگے آپ کو جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ سزا آپ کو مل رہی ہے اس کی. آپ کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ کی کہیں بھی درست نہیں ہو سکتی. شہباز صاحب کا معاملہ بھی اسی میں سے. نہیں دیکھیں, میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے نا. ایک حکومت تھی جو سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے, کر لیتی. سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے. آئی وش کہ وہ اس کو ریورس کر دیں, یہ جو کیس معاف شاف ہوئے ہیں نا, ریورس کر دیں, دوبارہ پروسیکیوشن میں جائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. چلے, آئی وش کہ سپریم کورٹ کر دے سارے کیس جو اس سے معاف ہوئے. ہم نے بہت سنی ہے, حقیقت کچھ ہے نہیں. آپ بتائیے, اب آپ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر, سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLN تھے. جی, میں نے استعفیٰ جو ہے, جب مریم نواز صاحبہ SVP بنی ہے, چیف ایڈوائزر بنی ہے, تو میں نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا عہدے سے, SVP کے عہدے سے شہباز صاحب کو, اور میرا خیال تھا کہ پارٹی اس کا اعلان کر دے گی. تو بدقسمتی سے کل میں نے, ایک صحافی تھے, ان سے اعتماد میں بات ہوتی ہے, تو انہوں نے صبح اخبار کی زینت بنا دیا اور طرح طرح کی قیاس آرائی شروع ہو گئی. تو میں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور وہ اس پہ ایک بنیادی اصول ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کو بڑا ایک اوپن فیلڈ ملنی چاہیے. جو آپ نے ذکر کیا بینظیر صاحبہ کا کہ جو ان کے انکلز تھے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے, اور میں نے چند لوگوں میں سے ہوں جو اب اسمبلی میں ہیں جنہوں نے یہ معاملہ خود دیکھا ہے کہ کس طرح ان انکلز اور بینظیر صاحبہ کی جو اختلاف سمجھیں, اختلاف رائے سمجھیں, جو بھی سمجھیں, اس نے اس حکومت کو مفلوج کر دیا تھا. اور دوسری حکومت میں جب بینظیر صاحب آئیں تو اس وقت نئے لوگ تھے اور وہ آگے چل سکیں. تو اس لیے میں یہ اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ اب ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں, ان کو اوپن ایک فیلڈ ملنی چاہیے, اور میرا وہاں ہونا نہ ان کے لیے مناسب تھا اور نہ میرے لیے مناسب تھا. آپ کے لیے کیوں مناسب نہیں تھا, آپ اپنی بات بتائیں. نہیں, مناسب اس لیے نہیں کہ اختلاف ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے. میری وہ چھوٹی بہن کی جگہ ہیں, تو اب وہ اختلاف کی اس میں گنجائش نہیں رہتی, اس میں ایک تلخی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پارٹی میں ہوں, پارٹی کے جو مجھے ذمہ داری لگائے گی. آج بھی سارا دن میں نے کام کیا حکومت کے لیے, شہباز صاحب جو میری ذمہ داری لگاتے پوری کرتا ہوں. لیکن آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ کوئی اس کی لاجک آپ کے ذہن میں ہوگی نا, کوئی توجیہ ہوگی. یہ میری سوچ ہے, اس کو میری ریزننگ یہی ہے کہ ان کو ایک اوپن فیلڈ ملنی چاہیے, وہ اپنا کام کریں.
میرا وہاں رہنا ان کے لیے رکاوٹ ہوتا، اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا. آپ کو میں نے زندگی میں کبھی کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا. میں جب پرائم منسٹر بنا، کوئی عہدہ پارٹی کا نہیں تھا. یہ 19 میں میاں صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں، اور میں نے کوشش کی جو میں کر سکا ان 3-3.5 سالوں میں اپوزیشن میں. اس وقت ضرورت تھی تو میں نے کیا. تو مجھے اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے. بار بار لوگ ذکر کرتے ہیں. آپ نے اس سے نواز شریف سے بات کی کہ آپ نے مریم کو اگر لگائیں گے تو میں استعفیٰ دوں گا؟ ان سے بات چیت نہیں ہوئی، میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے، ان کی نامینیشن سے پہلے آپ نے ان سے بات کی؟ وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک ذاتی آگاہ کیا تھا آپ نے انہیں؟ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی اس معاملے میں. میں نے اپنا استعفیٰ شہباز صاحب کو بھیج دیا تھا. مریم کی نامینیشن سے پہلے آپ نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ اگر ایسی سٹیج آئی تو میں نہیں، میرا اس وقت میرا ابھی ملاقات ہوئی تھی، میرا خیال ہے نومبر کے اندر. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں؟ نہیں، اس میں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ سے جب آپ نے استعفیٰ دے دیا؟ نہیں، میری ان سے بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے پھر بھی نہیں پوچھا؟ تو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ استعفیٰ دے دیا تو دے دیا، اوکے. نہیں، میں نے شہباز صاحب کو، صدر وہ ہیں، ان کو استعفیٰ بھیجا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہی اناؤنس کر دیں گے پارٹی کی طرف سے. یہ معمولی بات ہوتی ہے، استعفے لوگ رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو میں اس کو کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں خواجہ سعد کے جو لفظ ہیں نا، اصل میں اس میں وزن ہے. میں جب بلاول بنے تھے تو پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو تھے، سینئر لوگ تھے، تو وہ ایسے ہاتھ کر کے تو وہ کھڑے تھے، وہ بلاول آ رہے تھے، تو مجھے کسی نے وہ ویڈیو بھیجی اور میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے ساتھ نیچے کامنٹ لکھ کے بھیجا کہ ان لوگوں کو لینی چاہیے. تو شاید آپ کی پارٹی میں بھی جو مثال آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ جو آپ ہی کا ایج گروپ ہوگا، 35-40 سال سے پارٹی سے رفاقت ہوگی یا نواز شریف سے رفاقت ہوگی، وہ ان کو دوسری راہ اپنا لینی چاہیے. دیکھیں، پارٹی کوئی نہیں چھوڑتا. پارٹی چھوڑنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی چھوڑنے کی نہیں کہہ رہا میں، پارٹی عہدے چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ہماری جماعت میں کم از کم وہ کلچر نہیں ہے جو دوسری جماعتوں میں رہا ہے. یہاں ہاتھ باندھنے والی بات نہیں ہے. میاں صاحب نے ہمیشہ سب کو عزت دی اور بے پناہ عزت دی ہے ان کی، اور بات کرنے کا موقع دیا، اختلاف کا موقع دیا ہے، جو دوسری جماعتوں میں نہیں ملتا. اگر بات کا موقع ہوتا تو آپ کو یہ مریم کو چیف آرگنائزر یا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنانے سے پہلے انہیں آپ لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے، رائے لینی چاہیے. ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. پارٹی کون ہے؟ پارٹی نواز شریف از اونلی ون پرسن جس نے یہ فیصلہ کیا. پارٹی کے صدر ہیں شہباز صاحب ہیں، یا نواز شریف صاحب بھی فیصلہ کریں، انہی کا فیصلہ ہے. انہوں نے فیصلہ کیا، بالکل ہم اس کو سب قبول کرتے ہیں. لیکن یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ بلاتے شاہد خاقان کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، خواجہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اور فورم پہ مشاورت ہو جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. ساتھ اور پھر ان سے مشورہ کرتے. دیکھیں، اتنا اعتماد آپ کو پارٹی لیڈر پر کرنا پڑتا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. مریم اب چیف آرگنائزر ہیں، تو مریم کہتی ہیں کہ دوبارہ شاہد خاقان صاحب آپ کو اس پوزیشن پہ رکھنا ہے پارٹی کے اندر. نہیں، میں پوزیشن میں اس تنظیمی عہدے پر اب نہیں رہ سکتا. میں نے اس کی وجوہات آپ کو بیان کر دی ہیں. تو اب دوبارہ کہ پارٹی وہ کا عہدہ نہ مریم صاحبہ کے لیے مناسب ہوگا، نہ میرے لیے مناسب ہوگا. اب آپ پارٹی کا عہدہ قبول نہیں کریں گے؟ نہیں، میں پارٹی کے عہدے پر. یہ فیصلہ حتمی ہے. جی، لیکن رہیں گے. میں میرے کام میں زندگی میں پہلی دفعہ 2019 میں پارٹی عہدے پر آیا تھا. دیکھیں، آپ کو پارٹی نے عزت بھی دیا، آپ وزارت عظمیٰ جی بے پناہ عزت دی ہے. وہ اس میں دو رائے نہیں ہے، آپ وزارت عظمیٰ پہ فائز ہوئے. آپ کا یہاں پچھلا الیکشن جو تھا اس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے، لاہور سے آپ گئے. جی، لاہور سے میاں صاحب نے خاص طور پر اس کا بندوبست کیا. لیکن میرا سوال ابھی دوبارہ وہی ہے، آپ پارٹی کا عہدہ نہیں لے رہے لیکن آپ رہیں گے نون لیگ کا حصہ؟ جی بالکل. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نون لیگ میرا گھر ہے. 35 سال سے میں اس جماعت میں ہوں، اور آخری بینچ سے شروع کیا، اور اس جماعت نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے جو اولین پوزیشن پہ پہنچایا، وہ اس پارٹی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور انتخابات کے متعلق کیا خیال ہے؟ دوبارہ میں نے کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے؟ وہ حلقے کے عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی فیصلہ کر لیا یا نہیں؟ جی فیصلہ کر لیا ابھی یا نہیں؟ میں تو ابھی بھی حلقے میں جاتا ہوں، حلقے میں کام کرتا ہوں. الیکشن لڑیں گے؟ الیکشن جی بالکل، الیکشن جب آئے گا تو. اور نون لیگ کے ٹکٹ پہ ہی لڑیں گے؟ جی، نون لیگ کے ٹکٹ. مریم نواز کے لیے آپ کی کیا کوئی مشورہ ہوگا یا رائے ہوگی؟ نہیں، مشورہ میں ہر وقت اویلیبل ان کو مشورہ دینے کے لیے. میں نے کہا میری چھوٹی بہن ہے، ہمارا ان کے والد سے 35 سال کا تعلق ہے. مریم صاحبہ کے ساتھ میں نے کیمپین جو آزاد کشمیر کی تھی، جی بی کی تھی، دونوں میں ان کے ساتھ رہا ہوں. مریم نواز نے آنے کے بعد آپ سے رابطہ قائم کیا؟ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوئی. اچھا، کمال ہے ویسے آپ لوگوں کا کہ وہ نہیں، میں اس پہ نواز شریف نے آپ سے نہیں پوچھا، آپ نے استعفیٰ دیا ہوا ہے. مریم واپس آ کے اس نے نہیں آپ سے پوچھا، جلسوں میں تقریریں کر رہی ہیں، ایک فون کال اٹھا کے تو شاید خاقان کو کال نہیں کیا. نہیں، وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی. جب کوئی بات ہوتی ہے ہر روز فارمر پرائم منسٹر، ہر روز نہیں، میں ایک مرکزی شخصیت ہے، اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
انہوں نے پارٹی آرگنائز کرنی ہے پنجاب میں. دیکھیں آپ ہر روز ہر ایک سے مشاورت نہیں کر سکتے, اور مشاورت آپ کرتے آپ ہیں. ہر ایک میں نہیں آئیں گے ابھی فی الحال. آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ, فارمر پرائم منسٹر ہیں, قد کاٹ ہے آپ کا. دیکھیں قد کاٹ کی بات نہیں ہوتی, جس سے آپ مشاورت کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی سر ہے. یہ میں یقین کریں کہ میں کبھی اس بات پہ ناراض نہیں ہوتا ہے, مجھے کوئی خفگی نہیں ہوتی کہ مجھ سے کسی نے بات نہیں کی ہے, پوچھا نہیں. یہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اور اس کا مطلب انہیں ضرورت نہیں ہے. نہیں سر پنجابی میں وہ پنجابی میں لفظ بولتے ہیں, آپ کے لیے آپ بہت قابل عزت آدمی ہیں, میں بولنا نہیں چاہوں گا, وہ کھڈے لائن بولتے ہیں عام طور پہ, کہ وہ کھڈے لائن لگا دیا بندہ انہوں نے, تو آپ نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو استعفیٰ, کوئی بات نہیں. ایسی دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے کہا نا, میں نہ کبھی استعفوں کو طلبگار رہا ہوں, میں اس کو ذمہ داری سمجھتا ہوں. کوئی ذمہ داری ہو تو میں قبول کر لیتا ہوں, ورنہ میں آخری بینچز پہ بیٹھتا ہوں. بعض وہ گوسپ تھی, حالانکہ میں ذاتی طور پر کچھ چیزوں سے آگاہ ہوں, لیکن میں آن ایئر چاہوں گا کہ آپ سے سوال جواب کر لوں. بعضوں نے یہ کیا سرائی کی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے جو لوگ متحرک تھے اس میں شاہد خاقان بھی تھے, تو اس کا جواب دینا چاہیں گے آن ایئر؟ اس کا جواب کیا چاہتے ہیں آپ آن ایئر خود ہی بتا دیں. آپ متحرک تھے ان کی ایکسٹینشن؟ نہیں, آپ جواب دے دیں. نہیں آپ دے دیں. میں مریم والے اس معاملے سے آپ کے, میں جنرل باجوہ کی پہلی ایکسٹینشن کے مخالف تھا, پہلی دوسری کا حامی ہو سکتا ہوں. پہلی ایکسٹینشن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, یہ ایکسٹینشن کے معاملے کو ختم کریں, اس قانون کو تبدیل کریں. آپ اس معاملے میں متحرک نہیں تھے؟ اس ایکسٹینشن کے لیے جو لوگ کام کر رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ایکسٹینشن کی بات کروں. اچھا, پارٹی کے اندر جب پہلی دفعہ, یہ چیز میں آن دی ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر کچھ لوگوں میں اختلاف رائے پیدا ہوا تھا شدید نوعیت کا. اور کس بارے میں؟ جب جنرل باجوہ کو پہلی دفعہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی تھی, تو اس وقت جو لوگ مخالفت میں تھے, بڑے سخت کے ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, وہ شاہد خاقان تھے. یہ میں آن ایئر بتا سکتا ہوں بات. جی میں تھا, لیکن جب فیصلہ ہو گیا میں نے قبول کیا. اور اس وقت آپ دوبارہ مخالفت کر رہے تھے یا حامی تھے؟ دوبارہ بتا دیں. میری رائے یہ تھی کہ اگر ایکسٹینشن کا دباؤ ہے تو حکومت چھوڑ دیں. حکومت یہ فیصلہ مت کریں. یہ فیصلہ ملک کی اور سیاست کی اور پی ایم ایل این کی تباہی کا باعث ہوگا. یہ میں نے ایک دفعہ نہیں, کئی موقعوں پہ یہ بات کی ہے. اور ایک میں اور چیز بتا سکتا ہوں, وہ آپ کی بجائے وہ میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ جنرل عاصم کے متعلق جو لوگ بڑے پازیٹیولی کہتے تھے کہ ان کو نیا آرمی چیف لگنا چاہیے, اس میں سے شاہد خاقان ایک نام تھا. بہت سے دیکھیں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, وہ رائے کا اظہار ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جب لاسٹ ڈیز میں بہت پریشر چل رہا تھا کہ ایکسٹینشن, تو اس وقت کون کون سے لوگ ساتھ کھڑے رہ گئے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ آپ تاریخ پہ چھوڑ دیں. بہت, یہ میں بتا دوں بہت کم تھے. 3-4 لوگ تو ایسے تھے جو نواز شریف سے وہاں قائل کرنے گئے تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا, آپ کے ساتھ ہیں, وہ قائل کرنے گئے تھے کہ ایکسٹینشن دے دیں 6 ماہ کی. دیکھیں میں میاں صاحب بالکل کنونس تھے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, اس بارے میں ان کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا. اور آپ نے کہا کہ حکومت چھوڑ دیں لیکن ایکسٹینشن نہیں دیں. میری یہ رائے یہ تھی کہ اگر دباؤ ہے, کوئی ایسی بات ہے, تو آپ یہ فیصلہ پی ایم ایل این کو نہیں کرنا, حکومت چھوڑ دیں. کیا آپ نے شہباز شریف کا وہ جو فیصلہ, آپ کی اس وقت رائے یہی تھی کہ حکومت ہمیں نہیں لینی چاہیے, اب دوبارہ مڑ کے دیکھتے ہیں تو اپریل والے اس فیصلے سے ابھی خوش ہیں کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی؟ میں فیصلے سے خوش نہیں ہوں, لیکن مجھے جو حالات دیکھے ہیں, میں بالکل آپ کو ایک آبجیکٹیولی بتاتا ہوں کہ اگر ہم حکومت میں نہ آتے, آپ شاید 3 ہفتے گزار لیتے, بہت بڑی بات تھی. یہ بات طے تھی. یہ جو حالات عمران خان نے پیدا کر دیے تھے ملک کے اندر, ملک سے باہر کوئی مالیاتی ادارہ, کوئی آپ کا دوست ملک آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. سر وہ باتیں ٹھیک ہے, مطلب ہم یہاں بیٹھ کے جرنلزم میں یہ ساری باتوں سے آگاہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک میں آگاہ نہیں تھا اور آپ بھی آگاہ نہیں ہیں. جو حقائق کا علم مجھے آج ہے وہ پہلے نہیں تھا. اور وہ آپ یقین کریں 3 ہفتے بھی میں آپ کو لمبا عرصہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جاتا بالکل دیوالی, اور آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا. عمران کے آخری دنوں میں $5 ارب ایک مہینے میں ریزروز گر چکے تھے. آپ کی ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل فنڈنگ بند تھی, وہ آبویس تھا, نظر آ رہا تھا کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ان کو حکومت لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا, لیکن ایکچولی یہ سارا کچھ نون تھا, تو کیوں حکومت لی؟ بریک لے لیں, اس کے واپسی پہ دوبارہ پوچھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد صاحب, ایک
آپ کی حکومت کے اوپر بڑی اوپن کرٹیسزم ہے اور اب بہت ساری چیزیں تو عمران خان کے بیانات اور باقی لوگوں کے پرویز لائی کے بیانات کے بعد بڑی آبویس ہیں کہ آپ کو جنرل باجوہ ڈرا رہے تھے کہ انہوں نے فیض کو آرمی چیف لگا دینا اور ان کو کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں ادھر چلے جاؤ, باقی آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے نو کانفیڈنس پہ اکٹھے ہو جاؤ. کیا معاملہ تھا آپ کا آپس میں؟ دیکھیں میں اس کام میں انوالو نہیں تھا, دوسرے لوگ تھے جو اس وقت عدم اعتماد ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی بات چیت کسی نے دباؤ ڈال کے کرایا ہے, یہ بڑی قیاس آرائی ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ مختلف لوگ اس پہ قیاس آرائی کرتے ہیں. جی آپ لوگوں کے ساتھ جو گروپ اکٹھا ہوا ہے وہ اس کے بغیر اکٹھا نہیں تھا ہو سکتا مرکز کے اندر, لیکن نہ آپ کے پاس باپ پارٹی آ سکتی تھی. میں پھر مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے کہ جنرل باجوہ نے کوئی مدد کی ہو یا کسی اور نے مدد کی ہو. ایک کوشش ہوئی, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب اعتماد کا ووٹ لیا گیا تو وہ انٹیلیجنس والوں نے پورا کر کے نمبر دیے تھے جنرل باجوہ نے سیکشن پر, جس کو عمران خان نے بھی مانا اور جنرل باجوہ نے بھی کہا ہے, دونوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے نمبر پورے کر کے دیے. جب عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لی جی تو نمبر نہیں تھے, تو وہی نمبر پہ یہاں شفٹ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی سینٹ الیکشنز کے بعد. تو وہ جب انہوں نے انٹیلیجنس والوں نے ادھر پورے کر دیے تو آپ کے بھی تو پورے کر دیے نا. نہیں, وہ لوگ نہیں چلنے کو تیار تھے, وہ زبردستی پورے کیے گئے تھے. وہ لوگ جب ادھر آئے تو ادھر خود سے نہیں آئے. سر جی میں یہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ خود سے آٹو پہ کچھ نہیں چلا. اس میں بھی بحث کر رہے تھے, میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, کوئی ایسی آٹو پہ کچھ نہیں چلا, انفارمیشن نہیں ہے. باقی عمران کا بیانیہ درست نہیں تھا کہ وہ امریکہ نے سازش کر دی, اور یہ میں اس کی باتوں پہ کنونس نہیں ہوں, لیکن جس اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آیا تھا اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ واپس چلا گیا. دیکھیں عمران خان تو اس وقت ہی میجورٹی کھو چکا تھا نا, جب اس نے اعتماد کا ووٹ لیا, لوگ پورے نہیں تھے تو پورے کروائے گئے. اس کا اس نے بھی اعتراف کیا اور جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ ہم نے کر کے دیے. اب تو سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے نا, جنرل باجوہ نے خود بھی کہہ دی. آج مریم نے 5 کے ٹولے کا ذکر کیا, 5 کے ٹولے میں سے انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض کا نام نہیں لیا, باقی وہ 2 چیف جسٹسز کا نام انہوں نے لے لیا. کیا رول تھا ان ساروں کا مل ملا کے؟ 2 چیف جسٹسز, ثاقب نثار, جسٹس آصف سعید کھوسا, عمران خان خود, اور 2 یہ صاحب. نہیں وہ بالکل رول ہے, بڑا واضح ہے. جس طرح میاں صاحب کو کنوکٹ کیا گیا وہیں سے رول واضح ہوتا ہے. جو فیصلے ہوئے, جو دباؤ ڈلا, میں نے ان میں سے ایک سے خود بھی ڈیل کیا ہوا ہے, میں نے خود بھی ڈیل کیا ہوا ہے. کس کو؟ ایک ان میں سے جو چیف جسٹس تھے, ان باتوں کو چھوڑیں جو آدمی جواب نہ دے سکتا. نواز شریف کا فیصلہ انجینئر تھا, 1000% انجینئر تھا. انجینئر اس کی, آپ کسی کو یہ کر سکتے ہیں, ایک ملک کی حکومت توڑ سکتے ہیں اس بات پر, تاحیات نااہل کر سکتے ہیں. اور فیصلہ شروع کہاں سے ہوا, یعنی آپ کسی کی حد تک کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ ماری پوزو سے شروع کیا کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے گریٹ فارچون دیر از اے گریٹ کرائم, سسلین مافیا, اور بات آئی 10,000 روپے پہ. بس شرم آنا چاہیے لوگوں کو, میں حقیقت سے کہتا ہوں. مجھے یہ ججمنٹ اس کو رکھے نا کتابوں میں کہ کہیں اور بھی استعمال ہو سکے, اور ریویو کرنا پڑے گا اس کو کسی اسٹیج پہ. دوسرا فیصلہ جو عمران خان کو صادق اور امین اور جہانگیر ترین کی نائب والا ہے, یہ جہانگیر ترین سے آپ جا کے پوچھ لیں اور کئی اور لوگوں سے پوچھ لیں تو وہ بھی ایک انجینئرڈ فیصلہ ہے. کیسے کیا گیا مجھے معلوم نہیں ہے. یہی میں بات ہے, جب ملک کا چیف جسٹس سیاست میں ملوث ہو کے اور یہ کام شروع کر دے, جب سپریم کورٹ انوالو ہو جائے ان معاملات میں, ان جسٹس کرنے میں جسٹس شامل ہیں, وہاں کیا رہ جائے. لیکن افتخار چودھری کے ساتھ ملا کے آپ نے بھی یہی کام کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, اب آپ کے خلاف ہوا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے. میرا نہیں خیال, یہ بہت سے لوگوں نے الزام لگایا ہے, میرا نہیں خیال. الزام کیوں تھی, ریالٹی ہے. پیپلز پارٹی کو جتنا رسوا جسٹس افتخار نے کیا اتنا آپ نہیں توڑ سکے جتنا اس نے توڑا ہے اس کو, اور یہی کام ثاقب نثار نے آپ کے ساتھ کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے. دیکھیں آپ یہ درست نہیں ہے, مطلب طریقہ کار غلط ہے. میں ان سے اتفاق نہیں کروں گا. جو کچھ یہاں پہ ہوا 2017 میں, اس کی ذرا حقیقت ساری دیکھ لیں, لیکن کس طرح ساری چیز کو منور کر کے اور یہ بات یہاں تک کیوں اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہوئی. کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ اب تو آپ نے سینئر وائس پریزیڈنٹ سے بھی استعفیٰ دے دیا, آج تھوڑا سا سچ ہی بتا دیں. نہیں, اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کو تعلق نہیں ہے. کیوں خلاف ہوئی اس کو رہنے دے, اس بات کو نہیں, سچائی پتہ تو چل جائے. نہیں رہنے دے, یہ سب باتیں نواز شریف نے پاناما ڈان یہ کیوں ہوئے. پاناما لیک تو جنرل باجوہ نے نہیں نہ کی, وہ ڈان تو چلو میرا بھی اس پہ ایشوز ہیں کہ ڈان لیکس کو کیوں کریٹ کیا گیا, وہ درست نہیں تھا. میرا خیال ہے اس میں اگر آپ یہ سوال ہی کرنا چاہتے ہیں تو جو ایکسٹینشن نہیں دیا گیا جنرل رئیس شریف کے وقت, آئی تھنک یہ بنیاد وہاں سے پڑی, اسٹارٹ وہاں سے ہو گیا. جی یہ میری رائے ہے, کیونکہ میں اس میں اس وقت ملوث نہیں تھا کسی اس بات میں, تو میں
کسی دلیل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی بات تھی۔ 2014 میں عمران خان کا جو دھرنا تھا اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ تو اوپنلی اس وقت آپ کو نظر آتا تھا کہ جو ڈی جی ISI تھے انہوں نے بعد میں کلیم بھی کیا ہے کہ میں نے کیا تھا۔ انہوں نے کلیم نہیں کیا، شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا۔ جی ایسے کتاب میں لکھا ہے۔ آپ پرائم منسٹر جب بنے تھے آپ کے سامنے چیزیں آئیں؟ یہ آپ کے سامنے فیض آباد والا، اس وقت آپ پرائم منسٹر تھے جب فیض آباد چل رہا تھا، جی آپ کو پتہ چلا کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ میرے پاس پھر کوئی ثبوت تو نہیں تھا، لیکن ایک بات نظر آتی تھی کہ یہاں پر ایلیمنٹس ہیں جو حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر جو NSC میں باتیں ہوئیں وہ پھر سیکریسی ایکٹ میں آ جائیں گی۔ چلیں اس کو وہاں پہ مت جائیں، وہاں پہ اس کو روک دیتے ہیں۔ ابھی آپ کی حکومت پہ آ جاتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ سوائے اس کے کہ شہباز شریف بہت انڈر پریشر تھا، آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے، آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ شہباز شریف صاحب کیا پریشر تھا؟ کوئی پریشر نہیں تھا، ایک فیصلہ ہوا، آپ اس کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں ثابت ہوا وقت کے ساتھ۔ پاکستان کی اتنی مشکل اقتصادی صورتحال تھی، مفتاح نے کام کا آغاز کیا، لیکن آپ کی پارٹی نے اس کو بڑا ڈسگریسفل وے میں اس کو ڈمپ کر دیا۔ اس کو کیوں کیا اس کو ڈمپ؟ دیکھیے یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے، وزیر اس کی ثوابدید پہ کام کرتے ہیں، وہ کسی سے مطمئن نہ ہو جس وجہ سے بھی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا وجوہات تھی۔ مفتاح صاحب نے جو کچھ ذمہ داری لگائی گئی تھی انہوں نے ڈلیور کیا، بلکہ شاید تھوڑا اس سے زیادہ ہی ڈلیور کیا ہو، لیکن یہ ثوابدید آپ کے خیال میں مفتاح صحیح کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا جو ذمہ داری، دیکھیں وزیر خود کام نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس محکمے کی، کابینہ اس کو مفتاح کو ایز فائنانس منسٹر جو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ جی کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار اس کو صحیح سے کر رہے ہیں؟ IMF پروگرام میں واپس لانا تھا، مطمئن کرنا تھا، مشکل فیصلے کرنے تھے، سب کر دیے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا کہ اب اسحاق ڈار صاحب کو میں لا کر مزید اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کروں گا، وہ لے آئے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جج آپ لوگ کریں نا کہ کون ٹھیک کرتا ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے، میرے سب کلیگز ہیں، میں تو کہوں گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی جو PTI کی فیلئر تھی نا وہ ان ڈیسیجن تھی، جہاں اسد عمر نے 8-9 ماہ پہلے بیٹھ کے تو اچھی خاصی چلتی اکانومی کا پٹھا اس نے بٹھایا تھا، وہ مسٹیک ابھی آپ نے 3-4 مہینوں میں کر دی۔ دیکھیں فیصلے غلط ہیں صحیح ہیں، اس کے وہ رزلٹس بتا دیں گے۔ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنسی کو جلدی فلوٹ کر دینا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ اس کے حق میں رہا ہوں کہ آپ مصنوعی طریقے سے کرنسی کو دبا نہیں سکتے۔ کرنسی ایک کموڈٹی ہے، سرپلس ہوگی تو قیمت کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی۔ آپ انفلوز انشور کریں کہ اچھے انفلوز آتے رہیں تاکہ کرنسی ایک اچھی جگہ پہ مستحکم رہے، باقی اس کے بغیر آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ خرابی پیدا ہوئی وہ جو ایک بلیک مارکیٹ کریٹ ہوئی 30 سال کے بعد، پہلی دفعہ پاکستان میں کرنسی کی بلیک مارکیٹ آ گئی۔ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں آیا، ڈالر کہیں آیا ہی نہیں۔ جی وہی نا، وہ پھر وہاں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے نا، فنڈنگ رک گئی، بائی لیٹرل رک گئی۔ جب 40 روپے کا گیپ آ گیا، 20%، 18-20% کا گیپ ڈفرنس آ گیا بلیک مارکیٹ اور آفیشیل ریٹ میں، تو پھر کرنسی بلیک مارکیٹ میں چلی جاتی۔ ساری دنیا نے ہمیں پیسہ دینے سے ہاتھ کیوں کھینچا؟ نہیں کسی نے ہاتھ نہیں کھینچا، آپ نے اپنے ٹارگیٹس میٹ کیے ہیں، اپنے ڈیٹ کمٹمنٹس پوری کی ہیں، رول اوور بھی ہوئے ہیں، اپنے پیمنٹس بھی کی ہیں۔ وہ بہت بڑی لمپی اماؤنٹ ہے، میں اس پہ ان کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ 23 ارب ڈالر کی کم و بیش ایڈجسٹمنٹ کی ہے اسی عرصے میں انہوں نے۔ 15 ارب ڈالر اس میں سے لون کا پے بیک تھا، 9 ارب ڈالر پے بیک کیا اور 6 ارب کی رول اوور ہوئی ہے۔ وہ بگ اماؤنٹ ہے، وہ اس پہ شاباشی ہے، وہ کمزوری نہیں ہے، لیکن 3 ارب ڈالر آپ کے پاس ٹوٹل پیچھے 3.5 ارب ڈالر مینج ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی مینج ہو جائے گا۔ سعودیز نے نہیں دیا، UAE نے نہیں دیا، قطر نے نہیں دیا، چائنا نے نہیں دیا، ملٹی لیٹرل فنڈنگ آپ کی رکی نہیں۔ آپ کو یہ پتا تھا تو آپ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے تھے، آگے کیوں نہیں چلا رہے؟ دیکھیں 4 ماہ یہ آپ اسٹریٹجی چھوڑ دیں وزیر خزانہ، نہیں چھوڑی جا سکتی نا سر، 3.5 ارب ڈالر ہے، یہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دیکھیں یہ میں اور آپ تو اس پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، سوال ہی کر سکتے ہیں نا، اور لوگ بھی بات کرتے ہیں، سارا سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب ان سے پوچھ سکتے ہیں، کابینہ پوچھ سکتی ہے، یہ ان پہ چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے غلط اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہو، غلط اسٹریٹجی۔ آج 27.5% انفلیشن کا نمبر آیا اور اگلا 35-36% کے قریب آئے گا، کیونکہ جو ایڈجسٹمنٹ ابھی ہوئی ہے فیول پرائسز کے اور ڈی ویلیوشن کا جو امپیکٹ ہے یہ اگلے 2-3 مہینوں میں آئے گا۔ یہ تو دیکھیں فیول پرائسنگ تو ورلڈ جو پرائسنگ اس کے مطابق ہی رہتی ہے، آپ نے تو اس میں جو ڈالنا ہوتا ہے پیٹرولیم لیوی ڈالنی ہوتی ہے، وہ پیٹرول میں پوری لگ چکی ہے، اس دفعہ کوئی پیٹرولیم لیوی ڈیزل پہ 5 روپے ایڈ ہوئی ہے، تو وہ تو کموڈٹی پرائسز ہیں جو ہیں پاکستان میں،
باقی انفلیشن کے پریشر جب ڈیویلیوشن ہوگی تو انفلیشنری پریشر آئیں گے. اگلا 35 یا 36 پہ آئے گا, 27.5 پہ, اور رورل انفلیشن جو اس کا فوڈ کا ہے وہ 45% کے قریب. مر جائیں گے لوگ اگر آپ نے کچھ کیا نا. تو آٹا, دالیں, سبزیاں, 3 چیزیں لوگوں کو آپ مناسب قیمت پہ دیتے رہے نا, باقی چیزوں کا یہ بڑا آٹے کے بعد ایک بڑا بیلنس ہے. 4,000 روپے آپ نے گندم کر دی ہے تو 100 روپیہ تو وہیں گندم کا آ گیا. پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی ملنگ اور یہ سب کچھ آپ ایڈ کریں گے تو یہی جو آٹے کی قیمت ہے یہ تو یہیں پہ رہے گی. سپلائی شارٹیجز بھی ہوئی ہیں اور پرائس ایسکلیشن. جی سپلائی شارٹیج اس وجہ سے قیمتوں کا بہت امپیکٹ آیا, بہت امپیکٹ آیا. 50% اگر فوڈ انفلیشن بڑھ جائے نا تو لوگ مر جائیں گے. دیکھیں آپ کو فرٹیلائزر بھی امپورٹ کرنا پڑا کچھ حد تک, اور بڑا مہنگا کرنا پڑا. آپ کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑی اور مہنگی, بہت مہنگی تھی مارکیٹ میں. یہ سب چیزوں کو مینیج کیا گیا ہے. مینیج تو نہیں کیا گیا. اگر مینیج کیا گیا ہوتا تو رورل فوڈ انفلیشن ایٹ لیسٹ 45 پہ نہ ہوتا. اگر آپ فوڈ پرائسز کو مینیج کر لیتے ہیں 10-15%. فوڈ پرائسنگ میں وفاقی حکومت کا اثر تقریباً اب نہ ہونے کے برابر ہے. یہ اب سب صوبوں کے پاس معاملہ چلا گیا ہے. کلیکٹیولی آپ ساروں کی فیلئر ہے, ساروں کی. جس کو بھی ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں فیلئر ہے یہ جو بھی ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں امپورٹس جو ہیں ڈالر بیسڈ ہیں. کموڈٹی ایک سپر سائیکل ہے دنیا میں. ہر چیز, خوردنی تیل بھی مہنگا ہے, پتی بھی مہنگی ہے, جو کچھ آپ امپورٹ, دالیں آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی مہنگی ہیں. یہ سب فوڈ آئٹم جو ہے. جب عمران خان مطالبہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کروائیں اور ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ آ جائے جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کرے, تو زیادہ غلط بات نہیں کرتے. آپ کو ٹائم فریم کی طرف جانا چاہیے. ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کیا معجزے کرے گی مجھے بتا دیں. یہ بھی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے, ٹرم پوری کرے گی, اس کے بعد الیکشن ہوں گے, جو جیتے گا آئے حکومت کرے. آپ ڈھیر ساری جماعتیں 78-70 پتہ نہیں کتنے 80 بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, وہ تو کابینہ اس حالات میں جسٹیفائیبل نہیں جتنی آپ نے کابینہ بنائی ہوئی ہے. اتنی کابینہ عمران خان کی ہوتی تھی سر, کوئی مقابلہ پھر آپ. اور وہ سارے ان کا صرف کام یہ تھا دوسروں کو گالیاں نکالنا, الٹے سیدھے کیس بنانا. وہ تو ذاتی ملازم رکھے ہوئے تھے. یہاں پر بہت سی کولیشن پارٹیز ہیں, ان کے لوگ بھی موجود ہیں, کچھ ایکسپرٹس ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. سر آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ آپ کو گالیاں نکالتے تھے, آپ کے لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں. وہ توشہ خانہ چور نہیں, ہم نے کوئی ایسے پی ایم نہیں رکھا جو گالیوں پہ معمور ہو. وہاں پہ 5 افراد کا ایک ٹولہ تھا جس کا صرف کام گالیاں دینا تھا. وہ آپ کے 20-25 نکلائیں گے سر. نہیں, کوئی گالیاں دینے والا آدمی نہیں ہے. وہ فواد چودھری کو آپ نے اٹھا کے اندر 124 میں ڈال دیا ہے, پرویز لائی کے گھر پہ چھاپا مار دیا. آپ انہی لائنوں پہ چل رہے ہیں. یہ بیڈ پریکٹس ہے. ہاں, میں فواد چودھری صاحب والے کیس میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا, اس رویے کو, اور اس کی یقیناً سیاست میں جگہ نہیں ہے اس کام کی. بہرحال وہ اب رہا ہو گئے تو آپ کل کسی اور کو پکڑ لیں گے سر. غداری کے پرچے اور یہ کفر کے فتوے, اس کے اوپر آپ لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو جب تک بولیں گے ناکام فارمولے ہیں. لیکن اس کا راستہ آپ لوگ آپ اس کا حصہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں دور رہنا چاہیے. اگر غلطی ہم سے ہوئی ہے تو دور رہنا چاہیے. اب دوبارہ آپ نہیں کریں گے. نہ میاں نواز شریف کی بھی پالیسی رہی ہے, نہ یہ حکومت. بہرحال یہ معاملات ہیں. شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوئے ہیں, فواد چودھری کی بھی, اور پرویز لائی کے گھر چھاپا بھی لگا. تو چھاپا آپ کو نہیں ڈلوانا چاہیے تھا. نہیں بالکل, میں ان چیزوں کا حامی نہیں ہوں. سیاست سیاسی میدان میں ہونی چاہیے. جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہو, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, اس کی کوئی حد نہیں تھی. جو رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی, اس کی پاکستان میں تاریخ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو کیپٹل پنشمنٹ کے کیس میں ملوث کر رہے ہیں اور پوری حکومت ملوث ہے. پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وزیر, ڈی جی, اے این ایف. یہ معمولی بات سمجھتے ہیں آپ؟ وہ ظلم. یہاں میں ایک خرابی کو دوسری خرابی سے اس کا جواب نہیں سمجھتا. ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی آپ کی جو نیتوں کا حال تو لے جاتا ہے, لیکن آپ کی دیکھ کے ہمیں لگتا یہ ہے کہ آپ عمران کو پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 4-5 آپ نے کیس بنائے ہوئے ہیں. کبھی وہ روز گھڑی لے آتے ہیں, کبھی توشہ خانہ لے آتے ہیں, کبھی یا تو ثبوت لائیں, لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ ایویڈنس ہے, ڈاکومنٹری ڈیٹیلز ہیں. ہم نے کسی پہ جعلی کیس نہیں بنائے, کسی کو گرفتار نہیں کیا. کریں گے عمران کو. اگر کوئی کیس بنتا ہے تو بالکل گرفتاری ہوگی. پھر ہوگی. کیوں آپ کی نیت لگتی ہے مجھے. نہیں, میری کوئی نیت نہیں ہے. میں تو پہلے کہا کہ ان چیزوں سے دور رہیں. لیکن اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, اگر آپ بیرون ملک کمپنیوں کے چیئرمین ہیں, آپ وہاں سے پیسے لیتے ہیں فورن کمپنیوں سے اور فورن نیشنل سے, جو کہ بالکل انلیگل ہے, آپ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں اور پیسے بھی غائب کر جاتے ہیں. آپ کے خیال میں عمران نے پیسے غائب کیے ہیں؟ آپ کے خیال میں فورن فنڈنگ کا جو آپ کا الزام ہے؟ میں نہیں کہتا, یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہتا ہے. ایک ریکارڈ بھی عمران خان صاحب نے نہیں دیا. تو اب آپ یہ سارے معاملات ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کو تاحیات سیاست سے علیحدہ کر سکتے ہیں 10,000 روپے پر یا 10,000 درہم پر,
تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ تیاری میں ہیں. وہ میری کوئی تیاری نہیں ہے. وہ آپ نواز شریف سے اس کو متوازن کریں گے کہ ادھر سے عمران کو بھی نااہل کر دیں, 621 اس پہ بھی لگائیں اور جیل میں ڈال دیں. لیکن اگر آپ نے قانون توڑا ہے تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. سر سیاست میں ہماری اگر تاریخ میں جا کے دیکھیں تو اس طرح کی وکٹمائزیشن جو ہوتی ہے یہ اچھی نہیں ہوتی. اگر کسی کے اوپر بڑا تگڑا واضح کیس ہے تو اس کیس کو اسی طریقے سے عدالت میں چلائیں, لیکن اگر آپ 124 لگا کے فواد کو اندر کر دیں, کسی اور کو ڈال دیں. فیصلہ کریں گے جو ماضی میں ججوں نے کیا ہے, آپ نے خود جو وہ بھی ججوں کا ہی فیصلہ ہے نواز شریف والا ہے. ہاں تو وہی پھر وہ تو مان لیں, وہ ججوں کا ہی فیصلہ ہے, سپریم کورٹ سے بڑھ کے عدالت کو. وہ ججوں کے حالات بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلے دیے ہیں. اگر آج کوئی فیصلہ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ ایک قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. الیکشنز کب نظر آتے ہیں آپ کو؟ الیکشن اکتوبر میں, قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے ابھی اپریل میں ہو جائیں گے. آپ وقت پہ کروائیں گے صوبائی اسمبلی کے؟ کیونکہ 2 گورنرز کی جو خطوط ہیں, میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. جو 2 گورنرز کے خط ہیں وہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ پٹڑی سے اتر گئے ہیں, کیونکہ نہیں آئینی طور پر 90 روز ہی ہیں. نہیں, انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے, آپ فیصلہ کریں الیکشن کرائیں. انہوں نے تو لکھا ہے سیکورٹی حالات اور پاکستان کی معاشی حالات دیکھ کے کریں. وہ تو ایک انہوں نے ان کو پن پوائنٹ کیا ہے کہ بھائی یہ حالات بھی ہیں. فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے, اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کب الیکشن گورنر صاحب تاریخ دیتے, انتظامات تو الیکشن کمیشن نہیں کرنے, انتظامات تو گورنر نے نہیں کرنے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ یہ اسمبلی آپ نے خود توڑی ہے, تحلیل کی ہے, تو اس کا میں نہیں ڈٹرمن کروں گا, الیکشن کمیشن ڈٹرمن. وہ پنجاب والے کا معاملہ اور ہے, کے پی والا معاملہ اور ہے. تاریخ دونوں نے نہیں دی. نہیں دونوں تحلیل ہوئے نا, لیکن کے پی والے تو گورنر صاحب نے کی آن دی ایڈوائس. تاریخ تو دوبارہ گورنر نہیں دینی ہے. نہیں وہاں پر پنجاب میں تو انہوں نے کیا ہے کہ جو 48 آورز سے اس کو لیپس ہونے دیا کہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے. کے پی میں انہوں نے سمری فوری طور پہ منظور کر کے ڈیزالو کر دی. جو بھی ہے اصول 90 روز کا ہی ہے, 90 سے 91 روز کا اصول نہیں ہے. ساتھ ہوں, آئین 90 روز کہتا ہے, الیکشن اس کے اندر ہوگا. کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ 90 روز میں آپ نے اتنا بڑا الیکشن کرانا ہے تو آپس میں بیٹھ جائیں, کوئی جون جولائی میں ویسے ہی انتخابات کرا دیں پورے پاکستان میں؟ یہ سٹا تو نہیں ہے نا کہ تم ادھر آ جاؤ تو میں ادھر چلا جاتا ہوں. یہ تحلیل کرنے والے کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ اسمبلی کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر کھیل تو نہیں ہے نا. شاید ویری پور چوائس اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے. عمران کو پاور بیس ملی ہوئی تھی پنجاب میں, اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے کوئی بندہ پہنتا ہے, وہ سیاست کھیلنا چاہتے ہیں کہ میں یہ استعمال کر کے تو کہوں گا جی یہ دیکھیں جی قومی اسمبلی یہ 90 دن میں ہونے ہیں تو قومی اسمبلی کا الیکشن پیچھے نہیں ہے. اس سے پہلے 60 روز والے بھی ہیں, قومی اسمبلی کے بھی ہیں. جی وہ ہیں, وہ بھی انہوں نے. تو اگلا پھر 1 سال ہم انتخابات کھیلیں گے. جی انتخاب کھیلیں. یہ درست نہیں ہے, یہ غلط ہے, غلط بات ہے. میں بھی اس کی یہی کہتا ہوں. تو اس لیے سب کو صبر کرنا چاہیے تھا اور اکتوبر میں جا کے قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے. ابھی بھی بہتر حال یہ ہے کہ آپ سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں, جون جولائی میں انتخابات کر لیں, بجٹ آپ پیش کریں اور اس کے بعد انتخابات. دیکھیں یہاں تو سیاسی ڈائلاگ تو 2018 میں ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو گالی گلوچ اور دھمکی اور جیل ہی ہے. تو یہاں بات تو ہوئی کوئی نہیں آج تک, ڈائلاگ نہیں ہو سکا. اس پہ جس پہ بھی ذمہ داری ڈالیں, لیکن حقائق بڑے واضح ہیں. اس لیے ضرورت اسی بات کی تھی کہ آپ ایک دوسرے, لیکن ایک جب بدنیتی سے آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور آپ نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی تم انتخاب پہلے کرو پھر میں بات کروں گا, پہلے ڈیٹ دو, اس طرح بات نہیں ہوتی. چل وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی نا. آج کیا مجھے بتائیں, قومی اسمبلی 90 دن انٹرم پیریڈ کی متحمل ہو سکتی ہے. جون کے بعد تو آپ کو کرانے ہیں نا, تو آپ نے اگست ستمبر میں بھی کرانے ہیں. ابھی بھی ٹرم پوری ہوگی, سب کو پتا ہوگا 60 ڈیز ہیں, اس کے مطابق آپ پلان کر لیں گے اور آپ جائیں گے الیکشن میں. الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی, کام شروع کر دے گی. بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں پروگرام کے. یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے یہ دوبارہ کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی لمبی پالیسیز کی غلطی ہے. یہ آپ کی جو آپ نے غلط فیصلے کیے, غلط پالیسیز اپنائیں اور ایک کنسنسس قائم نہیں کیا. جس طرح میاں نواز شریف نے 2014 میں تمام جماعتوں کو APS کے سانے کے بعد جماعتوں کو بلا کر ایک پلان بنایا, اس کو امپلیمنٹ کیا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا, ورنہ ہر روز دھماکہ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہو. تو آج بھی جب آپ افغانستان میں ایک تبدیلی آ رہی تھی تو آپ کو پھر ایک کنسنسس بنانا چاہیے تھا کہ ہم کیسے معاملے کو آگے لے کر چلیں گے. وہ نہیں ہوا. 2 دفعہ اسمبلی میں بریفنگ ہوئی لیکن وہاں کوئی کنسنسس بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ پھر کنسنسس بنائیں, PTI والوں سے بات کریں. جی بالکل, آل پارٹی کانفرنس بنائیں. PTI کو بلائیں گے اس میں؟ بالکل بنانا چاہیے. عمران خان تو شاید نہیں آئیں گے, وہ آپ کو چور ڈاکو ساروں کو کہتے ہیں, وہ تو ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لیکن پارٹی کو آپ کو دعوت دینی چاہیے. جب ہندوستان حملہ کر رہا تھا تو نہیں آئے تھے, تو ان کا رویہ تو جو ہے وہ ہے. چور ڈاکو حساب لگا لیں کہ چور ڈاکو کون ہے. چور ڈاکو کہنا بڑا آسان ہے,
اس کی حقیقت بڑی مشکل ہوتی ہے. کچھ علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا, جہاں وہ ری گروپ کیے ہیں یا ان کی ٹولیاں آ گئی, ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھیں, آپ نے ایک کوشش کی, کچھ کہتے ہیں غلط تھی, کچھ بندے چھوڑنا غلط تھی. جو جیٹ بلیک جن کو آپ نے دیا ہوا ہے بلا وجہ, تو جیٹ بلیک نہیں تھا نا بولا, وہ چائنیز انجینئر والے اٹیک میں ملوث ہے, اس کو چھوڑ دیا. نہیں, وہ چھوڑنے والی بات جگہ پر ہے, لیکن آپ نے ایک نیگوشیشن کی کوشش کی. مجھے اس کے محرکات کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا طریقہ تھا یا کیسے کیا گیا, لیکن اس سے ان کو فائدہ ہوا, ری گروپ کرنے کا فائدہ ہوا, ان کو ٹائم مل گیا. تو آپ دوبارہ کوئی ٹائم فریم دے رہے ہیں کب ہمیں کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے ان کے خلاف؟ اب یہ تو شہروں کے اندر کل ادھر جا کے نہیں, پہلے آپ نے پولیٹیکل کنسنسس بنانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کب اے پی سی بلانی چاہیے؟ جلد از جلد بلانی چاہیے, فروری کے مہینے میں بلانی چاہیے, بلا لینی چاہیے. آپ اور مفتاح آج کل وہ پبلک سیمینارز وغیرہ کر رہے ہیں, تو نہیں, میں اور مفتاح صاحب نہیں کر رہے, یہ مختلف, یہ ہم 5-6 مہینے سے سوچ رہے تھے, بہت سے لوگ ہیں کہ اس قسم کے سیمینار کیا جائے, عوام کی ایشوز کی بات کی جائے, کیونکہ سیاست اور پارلیمان اور صوبائی اسمبلیاں تو ایک بالکل فریق بن گئی ہیں, دشمنی کا ماحول ہے. ہم نے کہا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پاکستان کے مسائل کی بات ہو, ان کے حل کی بات ہو سکے. کمال ہے. ویسے جو فورم ہے جہاں آپ لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے, وہ آپ کہتے ہیں دشمنی کی جگہ بن گئی, اس کی بجائے آپ سیمینار دیکھ لیں, آپ پچھلے 5 سال پارلیمان, ابھی تو ہیں ہی آپ, اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, ابھی بات کر لیں. صوبائی اسمبلیاں تھیں, تو قومی اسمبلی میں تو صرف آپ ہی آپ ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر تو ڈائلاگ کوئی نہیں ہے نا. اگر اسمبلی میں ایک ہی جماعت بیٹھی ہے تو ڈائلاگ تو وہی نہ ہوا. ایٹ لیسٹ اظہار رائے تو ہو سکتا ہے, اوپینینز آ سکتی ہے. اظہار رائے ہر روز ہوتا ہے, کل بھی ہوا ہے, کنسنسس ایوالو ہو سکتا ہے. جی, کنسنسس ایوالو ہو سکتا ہے. جو سیمینار میں آپ نے بات کی, اسٹنٹڈ چلڈرن کی بات کی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کی, اس کا حل اس قومی اسمبلی کو دینا چاہیے. ابھی صوبوں میں بھی کیئر ٹیکرز ہیں, ان کے ساتھ بات کریں. ہم نے وہ انڈیکیٹ کیا کہ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں, ہمیں وہ ایک انڈیکیشن ہے, وہ ایک پکچر ہے کہ یہ حالات ہیں, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. آخری ایک سوال پوچھ لوں پروڈیوسر صاحب, آپ کو دوبارہ وزارت عظمیٰ نون لیگ اگر موقع مل جائے تو آفر کرے تو قبول کر لیں؟ نہیں, مجھ سے آج کسی نے پوچھا تو میں کہا کسی نے کبھی نہ تو کی نہیں ہے. میں کسی عہدے کا طلبگار نہیں ہوں. نہیں, لیکن یہ پہلا جواب اچھا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان کے سابق وزیر اعظم. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.